الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین مجلس، آج کی عظیم الشان شہادت کانفرنس جو اس وقت اپنے عروج پر ہے، مقررین، خطبہ حضرات بڑی تعداد میں آپ کے سامنے موجود ہیں. میں اس کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر برادر مکرم حضرت مولانا صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب اور ان کے رفقاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اس گئے گزرے دور کے اندر بھی انہوں نے اپنے اکابر اور اسلاف کی سیاحت کو زندہ رکھا اور علماء حق کا یہ پیغام اور یہ اجتماع آج بھی اصحاب رسول اور اہل بیت کی محبت میں یہاں پر جمع ہے. مجھ سے قبل برادر مکرم حضرت علامہ مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب آپ سب کے سامنے پاکستان اور اسلامی دنیا کے حالات بڑے اچھے انداز میں بیان کر کے گئے ہیں. میرے بھائیوں، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی اور کامرانی بنیاد المرصوص میں عطا کی تھی، اس کے بعد آج پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اور پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے عالمی تیسری جنگ کو جس کامیاب سفارتکاری کے ساتھ روکا، وہ اس صدی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. اہل عرب ہو، اہل عجم ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، ہر جگہ ہمارے عظیم وطن کی تحسین ہو رہی ہے کہ پاکستان کی قیادت نے اپنی عوام کے اعتماد کے ساتھ دنیا میں عالمی جنگ اور انتشار کو روکا ہے. اب میرے بھائیوں، جب آپ دیکھتے ہیں ان حالات میں ان کامیابیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا بدترین دشمن ہندوستان اور دنیا کا بدترین دہشت گرد ملک اسرائیل وہ تلملا رہے ہیں کہ پاکستان نے وہ کردار ادا کیا. امت مسلمہ کی قیادت ایک طرف اور پاکستان نے پوری دنیا کی قیادت کا حق ادا کرتے ہوئے دنیا میں جو دو دہشت گرد ملک ہیں، ہندوستان اور اسرائیل، جو بدترین ظلم کر رہے ہیں اپنی ریاستوں کے اندر اپنی دہشت گرد افواج کے ذریعے، اور پھر وہ اپنے پڑوسی ملکوں کو بھی دہشت گردی کا شکار کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، آج کا یہ عظیم اسٹیج اپنی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ جو فتویٰ قرآن و سنت کی روشنی میں پیغام پاکستان تمام مکاتب فکر کے جید علماء نے اس پر دستخط کر کے
ریاست پاکستان کے اندر کسی بھی مسلح جدوجہد کی اور کسی بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی جو بھی کوشش کرے گا وہ غیر اسلامی، غیر شرعی ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے علماء حق آج قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی پاک فوج کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ KPK ہو، بلوچستان ہو یا ملک کے خطے میں جہاں بھی فطرت الخوارج ہندوستان اور اسرائیل کی ماں پر دہشت گردی کرے، آپ ان کا کلا کما کرے۔ یہ علماء آپ کے ساتھ ہیں اور اپنی فوج کے حق میں آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے ان فتنہ گروں کو، جن کو ہماری ریاست نے فطرت الہندوستان کا نام دیا ہے، اتحاد کے ساتھ ان فطروں کا مقابلہ کرنا ہے۔ الحمدللہ محرم الحرام ہماری حکومت کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے، وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف کی صورت میں اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انتھک محنت کے بعد الحمدللہ پرسکون ہے اور یہاں امن رہے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کے جید علماء جو اسٹیج پر موجود ہیں یہ انتظامی اور حکومت کے معاون ہیں۔ انشاءاللہ کسی کو فرقہ واریت پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صحابہ سے محبت ایمان ہے، اہل بیت سے محبت ایمان ہے۔ ان کے خلاف حکومت نے قانون سازی کر دی ہے، جو اس قانون کو وائلیٹ کرے گا قانون نافذ کرنے والے ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ دوسری بات، یہ ذمہ دار سٹیج ہے، ہمارے اکابر اور اسلاف نے تحمل اور بردباری کا سبق دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ اگر دیکھیں کہ کوئی فرقہ وارانہ پوسٹ آئے، کوئی گستاخانہ مواد آئے، کوئی ریاست کے خلاف مواد آئے، کوئی فوج کے خلاف مواد آئے، کوئی حکومت کے خلاف مواد آئے، تو آپ نے امن کمیٹی اور ہمارے ان علماء سے رابطہ کرنا ہے۔ حکومت پنجاب نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذریعے 2 واٹس ایپ نمبر اس وقت سوشل میڈیا پر ریلیز کر دیے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر اس اکاؤنٹ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، افواہ سازی میں نہیں جانا، آپ نے کسی سنی سنائی بات کے پیچھے نہیں جانا، آپ نے پرامن محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہماری صفوں میں انتشار پیدا ہو، لیکن علماء نے، انتظامیہ نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس ملک میں بدامنی پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ سب کو انشاءاللہ کہیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ، اور ہم حکومت کے معاون ہوں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حضرت مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب اور ان کے رفقا کو اس خوبصورت عظیم الشان کانفرنس پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ آپ یہاں سے علماء کے جو بیانات سن کر لے کر جائیں گے، آپ صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان اور اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔